پڑھوں گی، اگر کسی کو مل گیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ گھر جا کے یہ پورا تیسرا باب پڑھیں۔ تو خدا نے بہت کچھ انسان کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جو پہلے انسان تھے آدم اور حوا، اور سانپ وہ دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ اب یہاں پہ اب شیطان کی ایک بات پہ غور کر رہے ہیں، تو سوالیہ نشان دے رہا ہے کہ واقعی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی نے پیروں ہی کاٹ دینا، ٹھیک ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھاؤ؟ اس سے پہلے ہی اس کو ایک سسپینس، ایک مشکل میں، پریشانی میں ڈال دیا کہ واقعی خدا نے کہا ہے، حالانکہ خدا نے ایسا نہیں کہا تھا۔ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جو خدا نے اس سے کلام کیا تھا وہ ہوا نے بیان کیا، اس کو ابلیس کے ساتھ وہ ڈائریکٹ بات کر رہی ہے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، کیونکہ ابلیس جھوٹ نہیں جھوٹ کا باپ ہے، کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے۔ اس ایک سازش اس کے دل کے اندر ایک پلاننگ ڈالنا شروع کر دی خدا کے خلاف، جس سے پہلے آدم کو بنایا تھا، پھر اس کے اوپر نیند طاری کی، اور اس نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کے لیے ایک مددگار ہونا چاہیے۔ پھر خدا نے اس پہ نیند طاری کی، اس کی پسری میں سے کچھ حصہ لیا اور ہوا بنا دی، ٹھیک ہے، تاکہ پلاننگ ساری، آپ اگر پورے اس کلام کے ٹاپک کو دیکھیں، پوری ترتیب کو دیکھیں، تو ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ مطلب اس کے اندر ایک اس نے سوال پیدا کر دیا کہ وہ اس پریشانی میں ضرور پڑی ہوگی کہ میں کھا کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اس سے پہلا اس کو چیلنج کیا کہ تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے، اس کے مانند اچھے برے کی، نیک و بد کی تمیز کر سکو گے۔ مطلب اس کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیا نا اسے، جیسے ہمیں انسان ورگ لاتے ہیں کہ تم ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم کبھی گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اکساتا ہے تو ہمیں وہ چیز دیکھنے کو اچھی لگتی ہے، یا کسی انسان کے خلاف ہمیں کوئی بھاگتا ہے یا ہمارے مینٹلی لیول کو کوئی چیک کرتا ہے، تو جو ہمارے سامنے پریزنٹ کوئی انسان ہوتا ہے، عورت ہوتی، مرد، یا کوئی چیز یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے اور آنکھوں کو خوشنما لگتی، اور ہمارا دل پھر کیا کرتا ہے کہ سامنے والے کی ہم بات مان جائے۔ اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، پھر اس کو اس نے ایک لالچ بھی دیا کہ تم نیک و بد کی پہچان کر لو گے اور خدا کے برابر ہو جاؤ گے، اور تمہیں عقل اور دانائی زیادہ مل جائے گی۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اسی طرح اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ جب عورت سانپ کے بہکاوے میں، ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی، تو اس دنیا میں پہلا گناہ کس نے کیا؟ عورت نے۔ اس سے وہ پھل لیا، حالانکہ خداوند نے ان کو منع کیا تھا کہ تم پورے باغ میں سے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، اور جس کے بیچ میں ایک درخت ہے اس کا پھل تم ہرگز نہ کھانا، جس دن تم نے کھایا تم مرے۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان نے اس کو ورگلایا۔ اس وقت جب خدا نے جانور دنیا میں بنائے تو اس نے سانپ کی شکل و صورت اسی طرح بنائی تھی، پر کیونکہ اس کو ابلیس نے استعمال کیا، تو ہم سب جس دنیا میں پریزنٹ کہیں بھی سانپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے۔ اس وقت اس کو ابلیس نے استعمال کیا تھا، اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا، شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ اب دیکھیں، ایک بندے نے گناہ کیا ہے، دوسرے نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ درمیان والے درخت کا پھل کیوں لیا، بلکہ اس نے اس سے لے کے کھا لیا بغیر کوئی سوال جواب کیے۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی ذات کے خلاف گناہ کیا۔ اس کی ذات اقدس جس نے ان کو بنایا، جان جسم دیے، مٹی سے سانا، اور اپنے دم اس کے نتھروں میں پھونکا اور ان کو جیتی جان کیا، اور خدا کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ابلیس کے بہکاوے میں عورت آئی، اس نے پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اب شوہر کو دیکھیں، اس نے یہ نہیں کہا، ایک منٹ کے لیے ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں آیا کہ خدا نے تو ہمیں یہ پھل کھانے سے منع کیا،
तो खुद भी खा रही है और किसके कहने पे खा रही है, और तूने मुझे भी दिया। और उसने बगैर सोचे समझे खाया और उन दोनों ने गुनाह किया और वो नंगे हो गए। आप सबको पता है कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म का गुनाह नहीं होता तो हम अपने आप को कितना पाक साफ समझते हैं। तो जब हम गुनाह कर लेते हैं, गुनाह का जो सबसे बड़ा हमें इनाम मिलता है, हम नंगे हो जाते हैं। जो गुनाह होता है ना, इंसान को नंगा कर देता है। हम इस दुनिया में जब भी प्रेजेंट इधर बैठे हुए हैं, या हमारे पैदा होने से पहले इस जहान फ़नी से कूच कर गए, वो कभी ये ना समझे कि हम कोई गुनाह करते हैं। चाहे 7 कमरों में घुस के आप किसी सुरंग में चले जाएं, कहीं भी चले, किसी मुल्क में चले जाएं, आप बिस्तर में छुप जाएं, आपके खुदा की शान के खिलाफ कुछ गुनाह करें, तो कोई ना कोई आंख आपको ज़रूर देख रही होती है। और हमारा खुदा क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचता और परखता है, उसको पहले से ही पता था कि इन्होंने गुनाह कर लिया है। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपनी लुंगियाँ बनाई। लुंगियाँ में कि अपने लिए कपड़े, अपना जिस्म ढांपने के लिए। उनको शर्म आई कि हम तो नंगे हो गए हैं, क्योंकि जो खुदा ने मना किया था उन्होंने खुदा के खिलाफ वो कर लिया, और उनको नेकोबाद की पहचान हो गई। उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। इब्लीस का मेन मकसद ही ये था कि खुदा के खिलाफ उनको खड़े कर देना। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी हवा ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। खुदा जो ठंडे पैर में उनसे बातें करता था, उन्होंने अपने आप को दरख्तों के पत्तों में छुपा लिया। तब खुदा ने आदम को पुकारा। खुदा ने ज़रूर कहा होगा, आदम आदम तू कहाँ है। जिस तरह रोज़ तरतीब के मुताबिक खुदावन जैसे हर रोज़ ठंडे पैर में उनके साथ बातें करता था, खुदा का प्यार देखे खुदा ने इंसान को बनाया, फिर इसको अकेला समझा, उसके लिए एक मददगार भी बनाया, फिर ठंडे पैर में उसका रफाकत भी करता रहा, बातें करता रहा तमाम बरकत देने के बाद भी। और उससे कहा कि तू कहाँ है। खुदा ने उससे कहा, आए आदम तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया। अब वो अपने सवाल का जवाब खुद दे रहा है कि मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी। वो हर रोज़ सुनता, हर रोज़ खुदावंद उससे बात करता, और उसने कहा मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आगे खुदा का सुना, क्योंकि मैं नंगा था मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। खुदा को पता था। खुदा ने कहा, उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। खुदा ने उससे कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, क्या तूने इस दरख्त का फल तो नहीं खाया। खुदा को पता चल गया कि इन्होंने नाफरमानी की है और ये नंगा हो गया। इसी तरह जब हम दुनिया में रहते हुए अपने पेरेंट्स की, अपने उस्ताज़ा की, अपने अजीज़ो कार की जो हमसे बड़े हैं उनकी नाफरमानी करते हैं तो हम नंगे हो जाते हैं। ज़ाहिर तौर पे हमारे बातन पे, हमारे बदन पे कपड़े नज़र आते हैं, पर जो अंदर हमारे पाकीज़गी होती है वो गुनाह, वो नाफरमानी वो हमें नंगा कर देती है। और हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने ये गुनाह किया है, हालांकि खुदा का कलाम साफ साफ बता रहा है, क्या तूने इस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। खुदा को पता चल गया ना कि इन्होंने नाफरमानी की है, जो मैंने इनको समझाया था कि नहीं खाना, इन्होंने वो काम कर लिया है। आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया। इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी, जिस तरह इस दुनिया में होता है कि हमारे बहुत सारे अजीज़ो कार होते हैं जो जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं। इस बहन को, इस बेटे को, इस आंटी अंकल को मैं किस तरह बहकाऊंगा तो ये मेरे चक्करों में आ जाएगा। तो एक इंसानी फितरत है तो उनमें मैं भी शामिल हूँ। जब हम गुनाह करते हैं ना अपनी मर्जी से, खुदा ने में इस वक्त हम ना खुशकिस्मत लोग हैं। खुदा ने में पूरा इख्तियार, पूरी आज़ादी दी है, चॉइस दी है इसमें कि पूरा टाइम है तुम्हारे पास, तुम इब्लीस की तरफ चले जाओ या खुदा की तरफ आ जाओ। तो फिर भी हमें ना शुक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हम में से बहुत बहन भाई हो जाते हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। सम टाइम कादी साहब के लिए बहुत कुछ बुरा कह देते हैं, मेरे लिए बहुत बुरा कह देते हैं। हमारी एल्डर्स डीकन एक दूसरे को बहका के उनके किरदार को ख़राब कर देती हैं। फिर हमारी कलीसियाई मेंबर्स आपस में एक दूसरी फैमिली के बारे बुरा भला कहते हैं। हमारे महल्लेदार ऐसे करते हैं, हमारे अजीज़ो कार ऐसा करते हैं, वो मेरी चाची मामी पुप्पी देखे वो ऐसी है वो ऐसी, मीन्स कि हम साजिश गुनाह शुरू कर देते हैं। फिर जब हमारा पोल खुलता है हम कहते हैं मुझे उसने कहा तो मैंने ऐसा किया। क्या खुदा ने मेरी सोच समझ नहीं दी कि मैंने उसकी बातों में नहीं आना। इब्तिदा से ये चलता आ रहा है कि अगर इंसान एक्सेप्ट कर ले कि हाँ खुदावंद मैंने ये गुनाह किया, मैं इसकी सज़ा का हकदार हूँ,
تو مجھے سزا دے، کیونکہ خدا نے کہا کہ اجر دینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں۔ جب ہم پکڑے جاتے ہیں یا ہمارا پول کھل جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھا لیا۔ اب کتنا معصوم بن کے اس نے سارا پلندہ اس کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ خدا نے جب پہلا دنیا میں انسان بنایا، آدم بنایا، اس کو سب سے زیادہ عزت اور اختیار خدا نے دیا، اور خدا نے جب عورت کو بنایا تو اس کے انڈر بنایا، مطلب عورت کو اس سے نچلے لیول پر بنایا، خدا نے اس کو ایک اختیار دیا۔ اس کو اس وقت یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ میرا عہدہ کیا ہے، میں کیوں اس کے بہکاوے میں آ رہا ہوں اور میں یہ پھل کیوں کھا رہا ہوں۔ پر جب اس دنیا میں ہمارے کیس لگتے ہیں، ہمارے جب جج کہتے ہیں جس کے لیے سنوائی کی جائے، تو تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس نے میرے خلاف یہ کیا تو میں نے کیا۔ سیم اسی طرح ان دونوں کی عدالت ہو رہی ہے، اور یسوع ہمیشہ کی طرح ان کا جج ہے، جیسے آج بھی وہ پوری دنیا میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے لیے بنایا تھا، میرے ساتھ کیا تھا، اس سے یہ پھل کھایا تو میں نے بھی کھا لیا، مطلب کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں۔ آج بھی ہم سب انسان ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ بہت دفعہ ہمارے ایک کے بچے شور کرتے ہیں، ہم ایک بچے کو ڈانٹتے ہیں تو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے کہا تو میں نے یہ کر دیا۔ سو یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، ازل سے چلتا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ خدا دکھی ہو گیا، غمزدہ ہو گیا کہ میں نے تو بڑے پیار سے تجھے اس کی پسلی سے لیا تھا اور بنایا تھا، کہ خدا نے جو عورت مرد کی زندگی میں بھیجی، وہ ایک مددگار، دکھ سکھ بولنے والا ساتھی، جس کے ساتھ ہم دل کی بات کر سکتے ہیں۔ خدا نے تو میاں یا بیوی کا جو لفظ دیا، جو عہدہ دیا، جو کردار دیا، وہ اس لیے دیا کہ ایک دوسرے کے اچھی بری باتوں کی ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کے دکھ غم میں شریک ہوں۔ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھا لیا، وہ بھی فارغ ہوگا نا، کا سلسلہ وہی شروع کہ جب ہم یہاں کسی کو پکڑتے ہیں یا کوئی بات نکلتی ہے تو آگے سے تیسرے چوتھے بندے کا نام نکل آتا ہے، اس نے مجھے کہا، اس نے پھر اس کو کہا، تو پھر یہ کام ہو گیا۔ جس طرح ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، ایک گناہ ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے، وہ ساری کلاس کی باری آئے، چیٹنگ پہ ہی آ جائے۔ ایک بچہ چیٹنگ کرتا ہے نا تو ٹیچر کہتی کہ آپ نے چیٹنگ کیوں کی؟ اس نے کہا مس اس نے کی تھی، اس کو دیکھ کے میں نے کہا۔ ان کے اندر ذہن میں کیا چل رہتا ہے کہ ہماری ٹیچر کو شاید نہیں پتا، تو ہم ایک بچہ ایک کا پیپر حل کر کے دیتا ہے، دوسرا۔ اسی طرح پھر ہمیں دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمارا خدا جو خود اعتماد کا خدا، وہ کہتا ہے اپنے اندر اتنی اتھارٹی پیدا کرو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے۔ اگر ہم آگے پورا پڑھیں نا، اور خدا نے سانپ سے کہا اسی لیے کہ تو نے یہ کیا، تو ان سب چپاؤں اور دشتی جانوروں میں ملاؤں ٹھہرا تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ یہ سارا آپ نے ترتیب سے سنا اور میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ ہمارا خدا جو ہے ترتیب کا خدا ہے۔ یہاں ہماری زندگی میں، ہمارے چرچز میں بعض وقت اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم سب ایک دوسرے کو مارنے پر پڑ جاتے ہیں۔ میں اس کے اوپر کیس لگاؤں گا، میں لائر کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، میں بڑے سے بڑا وکیل کروں گا، اور ہمارے خدا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کے پیدائش تیسرا باپ آپ پورا پڑھے نا، تو خدا نے ان کو باغ عدن سے علیحدہ ضرور کیا ہے۔ خدا نے اس پہ پھر لعنت کی آدم کے اوپر، اس کا تو لعنتی ٹھہرا، تیری وجہ سے یہ زمین بھی لعنتی ٹھہری، تو زمین پہ مشقت کرے گا، تجھے روٹی نصیب ہوگی، تیرا پسینہ سر سے لے کے زمین تک ٹپکے گا، اور پھر تجھے ایک نوالا نصیب ہوگا۔ پھر خدا نے عورت کو بھی یہ کہا کہ تو درد سے بچہ جنے گی، تیرا جب حمل کا وقت آئے گا میں اس درد کو بڑھا دوں گا۔ نہیں تو خدا کا پتہ نہیں کیا پلان ہو۔ پھر بھی خدا نے کہا ہے جاؤ زمین پہ بڑھو پھولو اور زمین کو ممور و مکروم کرو، کیونکہ ہمارا خدا جو رحم سے بھرا، قدرت سے بھرا، اس نے ان کو باغ عدن سے علیحدہ بھی کیا ہے، پر اتنا سخت دلی سے نہیں کیا۔ خدا نے ان کو بہت ساری برکات دی، ان کے باطن سے بچوں کو پیدا کیا، جس سے آگے سے پوری انسانی نسل کی نسل کشی ہوئی ہے۔ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارے کلام کا جو مین ٹاپک ہے، انسان کی نافرمانی، کہ انسان، کیونکہ وہ بھی دونوں انسان سے، انہوں نے نافرمانی کی، تو یہ ان دونوں کا جو پوری دنیا، اس کو کہتے ہیں جی بابا آدم اور مائی ہوا، پوری دنیا کے ماں اور باپ ہیں، انہوں نے بھی گناہ کیا ازل سے اور ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہی فطرت ہم انسانوں میں چلتی آ رہی کہ ہم کتنے بڑے سے بڑے گناہ کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر لیں، ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
ہمارا خدا جو بے عیب برا تھا وہ سب کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، جبکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی ہمارے لیے، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کو لان تان کیا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے بال بھی نوچے گئے، اس کی پسلی میں مارا گیا، اس کے کم 40 کوڑے پڑے اور اس کو اس طرح کا ڈریس پہنا کے سلیپ پر لٹکایا گیا کہ وہ ننگا ہو گیا۔ کیوں اس کو ننگا کیا گیا؟ کیونکہ سارے جان کے گناہ اس نے اپنے اوپر لیے۔ تو جب کوئی انسان عورت مرد گناہ گار ہوتا ہے تو وہ ننگا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بے حق برا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے تو وہ ننگا ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید کسی کو پتہ ہی نہیں، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، یاد رکھیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ننگا کر دیتے ہیں، وہ آپ کی اصلیت لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، اگر آپ دنیا میں رہتے ہو اس چیز کو نہیں مانتے تو آپ خدا کی نظر میں بھی گناہ گار ہوتے اور انسانوں کی نظر میں بھی گناہ گار ہوتے۔ ابھی پچھلے نیو ایئر کا جب دن گزرا تو میں نے ہارون کو کہا شیڈیول کے مطابق یہ 15-20 دن پہلے ڈسمس ہو جاتا ہے، تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی۔ کوئی بھی انسان ہے، بے شک آپ نے کبھی یہ پہلے نہیں کیا، خدا کے کلام سے آج آپ نے یہ سنا ہے کہ آپ کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ کرتے آپ اس کو مان لیا کرو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے یا میرے سے ہو گیا ہے۔ الزام تراشی نہ کیا کریں کہ مجھے اس نے کہا۔ اتنا کوئی چھوٹا بچہ نہیں کہ کوئی انگلی پکڑ کے آپ کو کہے گا کہ اس کنویں میں جمپ لگا دو تو آپ لگا دو، وہ تو آپ نہیں کرتے، کبھی نہیں کریں گے۔ اور کسی کے خلاف جب سازش کرنی ہو ان باتوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان، ہماری یہ فطرت نہیں۔ تو خدا نے آگے جا کے جب یہ کام کیا تو پھر انسانوں کی خدا نے عمر کی لمٹ کم کر دی۔ وہ اس نے اسی لیے کیا کہ مزید پہلے پتہ 930 سال، آدم کی عمر اتنی بڑے بڑے کئی سال ہوتی ہے، ہماری سوچ کیا۔ خدا نے پھر وہ شیڈیول اور تسلسل تھوڑا کم کر دیا، کسی طرح تو انسان مزید گناہ کرتا جائے گا اور خدا کی بادشاہی میں جانے کا ٹائم ان کے پاس کم رہے گا۔ اسی لیے خدا نے 75 65 پہ بڑی قسمت والا تو 80 85 81 تک جاتا ہے۔ خدا نے وہ ٹائم لمٹ کم کر دی۔ اسی طرح تو خدا انسان گناہ کرتا رہے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا اور ان کو خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ملے، کیونکہ جو 930 سال عمر ہوتی وہ بڑی عمر ہوتی، بہت زیادہ۔ تو انسان کے یہ کبھی خیال میں آیا ہی نہیں کہ خدا نے مجھے کتنا پیار کیا ہے تو میں اس دنیا میں جیتی جان ہوں۔ آج آپ ادھر زندہ بیٹھے ہیں یا میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں یا میں کچھ بولی سے میرا کوئی کمال نہیں، آپ سامنے سن رہے آپ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ آج کے دن خدا کی مرضی تھی کہ میری اور آپ کی سانسیں چلنی تھی اور آپ نے ایک کلام سننا تھا۔ تو انسان کی کتنی ویلیو، کتنی اوقات ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک پل، ایک منٹ، ایک گھنٹہ کا ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا۔ خدا کا بھی آرڈر آ جائے تو ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں کھڑی ہوں، میں قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ بیٹھے بیٹھے اٹھ نہیں سکتے۔ تو پھر خدا کی قدرت کتنی بڑی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اکسائے جاتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، بہت ساری چال ہمارے لیے بنائی جاتی ہے، بڑا چین ورک چلتا ہے فیملیز میں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ مین بندے کو جو ٹارگٹ بنایا تھا جب اس تک بات آتی نا تو ابلیس کامیاب ہو جاتا۔ یہی تو میں چاہ رہا تھا، ادھر بھی ابلیس نے یہی حرکت کی۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ خدا نے دو انسانوں کو اتنا بڑا باغ عدن دے دیا اور ہر پھل کھانے کی اجازت دی ہے، تو میں کیوں نہ جا کے ان کو بہکاؤں۔ خدا نے پہلے، اور ابلیس نے پہلے کس کو پکڑا؟ عورت کو۔ آج بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، لیڈرز ہیں جو بڑے بڑے گھروں کا بیڑا گرک کر کے رکھتے ہیں، اور بیوی کو شوہر کے خلاف اور شوہر کو بیوی کے خلاف، بچوں کو ماں باپ کے خلاف اور ماں باپ کو بچوں کے خلاف مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور پیرنٹس بھی اسی نگاہ سے اپنے بچوں کو دیکھنا اور ٹریٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس بات میں کوئی سچائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور بچے کیا ہوتے اپنی ماں اور باپ سے بدزن ہو جاتے ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ مجھے اس نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے یا مجھے کیا سمجھتا ہے، میں نے کیا کیا۔ حالانکہ وہ بات کی بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے آپ کی بیٹی نے، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا یا بوا جی نے ایسے کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گی، گزر سال میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی، پر خدا کا بیٹی اور بیٹا، خادم اور خادمہ وہ ہوتا ہے جو اٹل کھڑا رہتا ہے، کیونکہ یہ جو خدمت کرنا ہے، یہ جو بائبل ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے آپ آسانی سے خدمت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس مذبح کے اوپر آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک پاک صاف نہیں ہو۔ کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں، ہر جگہ میں، ہر چرچ میں ابلیس سے جکڑے ہوئے لوگ آتے ہیں،
जहाँ आपका खादम, आपकी खादमा, आपके चर्च की रियलिटी रूह का मसा नहीं ना होगा, आपके बोलने वाले खादम के खादमा के अंदर रूह का मसा नहीं ना होगा, इब्लीस अपनी चलाकी चलाएगा। पलूस रसूल के खात्मे आपने पढ़ा ना रसूलों के माल में, वो कहते हैं पलूस और सलास को तो हम जानते हैं, तू किसकी मदद से आए? इब्लीस उनके कपड़े फाड़ छीड़ के उनको नंगा कर दे। मैं चैलेंज से कहती हूँ, कोई इधर अगर इब्लीस का जानने वाला है, किसी के पास इब्लीस है, तो आके खड़ा तो होके देखिएगा। खुदा से यूं ही कलाम नहीं मिलता, रातें जागनी पड़ती इसके साथ, अन सुबहाने पड़ते हैं, फिर खुदा रूबरू होता है। ये यूं ही ये नहीं कि हमने मैट्रिक की FA किया, उर्दू पढ़ना आ गया जी, कलाम ऊपर पढ़ना शुरू हो गया, या पादरी साहब की मैं वाइफ हूँ या मेरे पेरेंट्स के पीछे से नहीं, उनका किया उनके साथ जाना है। जो हमने अपने खुदा से दुआ रोज़े में आंसुओं से मांगा, वो हमें कुव्वत मिलती है, कुव्वत का लिबास मिलता है। यूं ही नहीं कि आमतौर पे कोई भी बेटी या बेटा या बहन या भाई कलाम पढ़े तो इब्लीस उनको वर्ग लाएगा। आप में से अपनी ईमानदारी से अपने हाथ उठाना है। जब आप नई नई दुआ शुरू करते हो, नया नया कलाम पढ़ना शुरू करते हो, कौन कौन है जिनको इब्लीस वर्ग लाता है, उनके ऊपर वजन पड़ता है? हाथ उठाना है, पड़ता है, उनके समटा में एड़ी खींची जाती है, होता है, फील होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, होता है ना। वो इसलिए होता है कि आप कभी कभी खुदा को याद करते, 24 घंटे आपके दिल दिमाग, आपके घर में कोने कोने नुक्कर में हर जगह पे इब्लीस ने डेरे लगाए होते हैं। उस चीज़ के लिए बड़ा खुश होता है जब आप थोड़ा बहुत खुदा को याद करते, उसके साथ टाइम निकालते हो, तो इब्लीस को मुसीबत पड़ जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई, तो जिन्होंने तो मुझे देखा नई नई शादी में, वो सब जानते थे मैं